اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے کہ غم کتنے دن بنانا چاہیے کربلا کا، تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ تو جس دن سے محرم کا چاند دکھا، مولویوں نے چلانا شروع کر دیا کہ صرف 3 دن کا غم مناؤ۔ وہ بھی وہ مولوی جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا بتاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے جانثار ہیں۔ ان لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ غم 3 دن کا مناؤ، جبکہ حقیقت میں وہ 3 گھنٹے کا بھی غم نہیں مناتے ہیں۔ چلیے اب اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر موبائل کے واٹس ایپ پر یہ لگا کے رکھی ہیں حدیثیں، جس میں کہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث ہے کہ 3 دن کا غم منانا چاہیے۔ لیکن میں نے جب وہ اسٹیٹس دیکھے ان کے، تو ان حدیثوں میں کہیں بھی کربلا کا ذکر نہیں تھا، نہ ہی کہ ان حدیثوں کے اندر کہیں پر بھی امام حسین کا ذکر تھا، کیونکہ حدیثیں پہلے آئی ہیں، کربلا بعد میں ہوئی ہے۔ اب کربلا کا جو ذکر ملتا ہے امام حسین کا، وہ پہلے سے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ پہلے بھی ہے، لیکن وہ مولوی کی مانسکتا سے نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی سچی رہنمائی سے ہے۔ تو اب پوچھو اس کٹملے مولوی سے، اس خیرات کھانے والے سے، خیراتی زکاتی فطرہ خوانی مولوی سے، کہ آخر جب نبی کو معلوم پڑا، اللہ نے نبی کو بتایا، وحی بھیجی فرشتوں سے کہ کربلا ہوگی، کربلا میں آپ کی آل کو شہید کیا جائے گا، ان پر ظلم ہوگا، تو وہ مولوی وہ تاریخ بتائے، وہ دن بتائے، کیا وہ کربلا کا دن تھا؟ تو مولوی کہے گا نہیں۔ تو پھر بتا کہ وہ دن کون سا دن تھا جب نبی نے غم منایا؟ کب انہیں معلوم ہوا کہ کربلا میں کیا ہوگا، اور انہوں نے کب وہ غم بنایا کربلا کا؟ بتائے مولوی اس بات کو۔ اس کے بعد میں آ جائیے مولا علی پر۔ مولا علی نے بھی غم منایا، تاریخ گواہ ہے۔ اب بتائے مولوی کہ انہوں نے کون سی تاریخوں میں غم منایا اور کب غم منایا؟ تو جب بنا وقت کے کربلا بعد میں ہوئی، کربلا کا غم پہلے شروع ہو گیا، نبی نے پہلے رونا شروع کیا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے پہلے رونا شروع کیا، تو یعنی کہ معلوم پڑا کہ یہ جو حدیث لائی گئی ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو مولوی دکھا رہا ہے، لیکن اس کا کربلا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اس حدیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اس آوارہ ماں کی اولاد یزید کے کٹانوں کی من گڑنت باتیں ہیں، لوگوں کا دماغ گھمانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کربلا سے لوگوں کا دماغ ہٹ جائے اور یہ مردود اپنے شیطانی کام میں کامیاب ہو جائے، جو 1400 سال سے یہ مردود مولوی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سارے مولویوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، مولویوں نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ پر فتویٰ لگا شیعت کا، انہوں نے قبول کیا۔ امام حنبل پر فتویٰ لگا شیعت کا، انہوں نے قبول کیا۔ امام ابو حنیفہ پر فتویٰ لگا، انہوں نے قبول کیا۔ امام شافعی پر فتویٰ لگا شیعت کا، انہوں نے قبول کیا۔ یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ پر اس کا فتویٰ لگا شیعہ ہونے کا، اور انہوں نے قبول کیا۔ انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو ہم لوگ شیعہ ہیں۔ تمام عالموں نے، بڑے بڑے اہل سنت کے عالموں نے، جب آپ کتابیں اٹھائیں گے تو معلوم پڑے گا، انہوں نے کہا کہ ہاں اہل بیت کی اگر محبت شیعہ ہے تو ہم شیعہ ہیں، اور سب سے بڑے شیعہ ہیں۔ کچھ پہ تو رافضی ہونے کا فتویٰ لگا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ رافضیت ہے تو سب سے بڑے رافضی ہم ہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد ملوں کی، یزید اور مروان کے ناجائز کٹانو ہر دور میں موجود رہے، اور آج ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ لوگ ہر دور میں یہ فتنے، یہ فتوے اٹھاتے رہے کہ کسی طریقے سے ذکر حسین ختم ہو جائے، ذکر آل محمد ختم ہو جائے، ذکر کربلا ختم ہو جائے، لیکن یہ نہ کبھی ختم ہوا ہے، نہ قیامت تک ختم ہوگا۔
حسینی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور حسینی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، انہیں کوئی روک نہیں پائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھائی دیا کہ قربانی کرو، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی، سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو، ان کا بیٹا ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ قیمتی تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ایک خواب کے بنیاد پر، اور بیٹے کے بجائے دمبا قربان ہوا۔ اس کی یاد آج تک مولوی بنا رہے ہیں، اس کی جو یاد ہے وہ 3 دن ہے، اس دمبے کی قربانی 3 دن ہے، اس کی یاد آج بھی بنائی جا رہی ہے۔ دمبے، بکری، بھیڑ، بھینس کٹ رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی مولوی کا فائدہ، کھالیں مل جاتی ہیں، پیسہ مل جاتا ہے، تو مولوی اس کو برابر جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں لالچ ہے۔ اب وہ ایک خواب کی قربانی تھی، دمبا شہید ہوا، دمبا قربان ہوا، تو یہ مولوی آج تک قربانی کرا رہا ہے اور 3 دن بنوا رہا ہے۔ لیکن کربلا کی قربانی کوئی خواب نہیں ہے، اور کربلا کی قربانی کوئی جانور پہ نہیں ہوئی، کوئی دمبے پہ یا بھینس بکری پہ نہیں ہوئی ہے۔ کربلا ایک حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ تمہاری آل کو شہید کیا جائے گا، تمہاری آل کو قربان کیا جائے گا، تمہاری آل قربان ہوگی، ان پر ظلم ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے، خواب نہیں۔ اور کربلا میں بھینس بکری یا دمبا نہیں کٹا، کربلا میں نبی کی آل کو کاٹا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ 3 دن کی نہیں ہے، اور نہیں اگر کسی مولوی میں ہمت ہے تو اپنے پورے گھر کو کٹوا دے، پھر دیکھیں اس کا پورا خاندان 3 دن غم منائے گا، تو اس کا خاندان پوری زندگی غم منائے گا، پورا خاندان زندگی بھر روئے گا۔ اگر قدرتی موت سے ایک موت ہو جائے، کوئی جوان گھر میں ختم ہو جائے، ایک جوان مر جائے، 20-22 سال 25 سال کا یا 30 سال کا ایک لڑکا ختم ہو جائے، تو پورا خاندان چھاتیاں پیٹتا ہے، تب انہیں شرک اور کفر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں نبی کا پورا گھرانہ، بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، ان کے غلام سب جنگ کربلا میں شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد ان کی بہو بیٹیوں کو، بچوں کو لے جایا گیا، اور یہ کوئی 2-4 دن نہیں رکھا گیا، کئی ہفتے یا مہینے تو وہ سفر میں رہے، پھر وہ کئی مہینے جیل میں رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا کا ذکر اور ان پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ صرف 1 دن نہیں ہوئے ہیں جو ہم 3 دن غم منا لیں، ان پر تو مہینوں کے حساب سے ظلم ہوئے ہیں۔ جنگ کربلا سے لے کر کے اور کوفے سے لے کر کے اور ملک شام تک، ملک شام کی قید تلک، اور ملک شام کی قید سے جب تک وہ رہا نہیں ہو گئے تب تک ان پر ظلم بند نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی یہ ظلم پھر شروع ہو گیا۔ جب یزیدیت ختم ہوئی، دوسری حکومت آئی، تو اس حکومت نے بھی اہل بیت پر ظلم شروع کر دیے۔ انہوں نے پھر شروعات کی امام زین العابدین سے، انہوں نے امام زین العابدین کو شہید کیا، اس کے بعد جو جو امام بنتا گیا وہ شہید ہوتا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جتنے بھی شہداء ہیں جب ان کا غم منائیں گے تو پوری سال کے 365 دن بھی ہمیں کم پڑ جائیں گے صرف کربلا کا غم منانے کے لیے۔ لیکن جب ہم تاریخ اٹھائیں گے تو ہر سال کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی امام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ کوئی ایک تاریخ نہیں ہے جو ہم غم منا لیں 3 دن کا، جو کوئی بھیڑ بکریوں کی قربانی نہیں ہے، یہ نبی کی آل کا قتل ہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ اس کا غم ہمیں پوری سال بنانا پڑے گا، اور جو اس کے منکر ہیں وہ اپنے آپ کو حسینی کہنا چھوڑ دیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، وہ اپنے نام کے آگے شبر لکھیں، مروان لکھیں، یزیدی لکھیں، اور اپنے آپ کو دین محمدی نہیں بلکہ دین معاویہ کہیں، دین یزید کہیں، اس کے دین پر چل رہے ہیں، اس کے دین کا ہی نام لیں۔ اسلام کو برباد نہ کریں، دین محمدی کو بدنام نہ کریں۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان فتنہ گروں سے، ان مولویوں سے، جتنے بھی یہ حرام کھانے والے خیراتی زکاتی مولوی ہیں، ان سے دور رہیں، اہل بیت کے پاس جائیں، اہل بیت سے دین کو سمجھیں، کیونکہ نبی نے کربلا میں یہی خنب غدیر میں یہی فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت، تو قرآن اور اہل بیت یعنی کہ اہل بیت سے جا کے قرآن سمجھیں، ان مولویوں سے، فتنہ خانیوں سے نہ سمجھیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بات کریں گے
ہمارے نبی کی بیٹی کی عظمت کے اوپر کہ ان کی شان اور عظمت اور ان کی کرامات کیا تھی، ان کی بیٹیوں کے معاملات کیا تھے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔